السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں مفتی شمائل ندوی صاحب، جنہوں نے عالمی مناظرہ کمیونسٹ جاوید اختر ملعون سے جیتا، وہ واقعہ کربلا کو بیان کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، اور بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خطوط جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ان خطوط میں کیا لکھا ہوا تھا۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد کا تعارف کیا اہل بیت سے اس کا کیا رشتہ تھا، اور ابن یزید کا تو تھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو تھا، یزید کا بھی اہل بیت سے رشتہ تھا، ابن زیاد کا کیا تھا۔ کربلا کے بارے میں شیعہ اہل مکتب، یہاں ہم ان کو مذہب نہیں کہتے کہ شیعہ مذہب نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مکتب شیعہ کے جو لوگ کربلا کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کہتی ہیں جن کا کوئی سرے سے وہ نہیں ہے، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے پاس حکومت رہی، لیڈرشپ رہی، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک ایسا آدمی لیڈر بن گیا جو کہ صحابی نہیں تھا، وہ اس کا کیا نام تھا؟ یزید۔ یہ شخص جو ہے اس طرح لیڈرشپ کو نبھا رہا تھا جس طریقے سے نبھانا نہیں چاہیے تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت چلانے، حکومت چلانے اور مسلمانوں کے لیڈر کی جو خصوصیات بتائی تھی، اور جو بتایا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے، قرآن کے مطابق کرنا ہے، حدیث کے مطابق کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے پر آپ کو حکومت کرنی ہے۔ یہ شخص جو ہے اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اور یہ محض اپنی پاور کی فکر کرتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے پاس پاور باقی رہے، میرے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے۔ تو جو کوئی بھی یزید کو بادشاہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، یہ اس پر زبردست جو ہے کارروائی کرتا تھا اور اس کو جو ہے سزائیں دلواتا تھا۔ تو یہ جو ہے اس طرح حکومت کرتا تھا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی ایسی حکومت کر رہا تھا۔ تو اس کی حکومت جب آئی، جب یہ کنگ بنا، تو اس وقت صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، عام سٹیزنز کی طرح وہ موجود تھے، صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا تھا اور جن کی صحبت میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو جب ان صحابہ نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا بادشاہ آ گیا ہے اور ایسی حکومت کر رہا ہے جو رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنی من چاہے طریقے پہ کر رہا ہے، وہ اسے اپنی پاور کی فکر ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اسلام کی کیا تعلیم ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، رسول اللہ نے کیسے حکومت کی، یہ اپنے من چاہے طریقے پہ حکومت کرنے لگا۔ تو بہت سے صحابہ، بلکہ اکثر صحابہ، بلکہ تمام صحابہ اس سے ناخوش تھے، لیکن ان تمام صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے رہے جنہوں نے اٹھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائی، جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ چونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی جو ان کے نانا ہیں اور نبی ہیں پوری امت مسلمہ کے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے، ان کی قربانیوں کو انہوں نے بچپن سے جانا ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے نانا کی قربانیوں کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہٹ کر وہ ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو میرے نانا کی قربانیوں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح حکومت کر رہا ہے جس طرح میرے نانا نے نہیں بتایا تھا۔ تو ضروری ہے کہ اسلام کو باقی رکھنا ہے، اسلام کی صحیح اور پیور ٹیچنگز کو باقی رکھنا ہے، تو ہمیں اسے بدلنا ہوگا۔ ایسے انسان کو ہمیں لیڈر بنانا ہوگا جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم جیسا کوئی ہو، جو کتاب و سنت کو، قرآن کو، حدیث کو سب سے پہلے رکھے اور اس کے حساب سے حکومت کرے، اسے اپنی پاور کی فکر نہ ہو بلکہ مسلمانوں اور سٹیزنز کی فکر ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ امن و امان قائم ہو، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو فریڈم ملے۔ فریڈم بھی یہ نہیں دے رہے تھے جناب، جو ان کے خلاف بولتا تھا پکڑ لیتے تھے، فوج بھیج دیتے تھے، اریسٹ کروا دیتے تھے۔ تو فریڈم آف اسپیچ اسلام نے دیا ہے ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر، وہ بھی چھین رہا تھا یہ، اور جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن چھین رہا تھا، کئی ساری چیزوں کو وہ چھین رہا تھا۔ تو حضرت حسین اسلام اور مسلمانوں کی فکر کرتے ہوئے ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج۔ تو اب کیا ہوتا ہے، جس طرح حضرت حسین یزید کی حکومت کو غلط جان رہے،
تو صرف اکیلے تو نہیں تھے بلکہ کئی سارے سٹیزنز تھے جو خود پریشان تھے یزید سے اور اس کی حکومت سے، لیکن ڈر سے نہیں اٹھ رہے تھے کہ اگر ہم اٹھیں گے اور اگر ہم نے جو ہے اس کی مخالفت کی تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا، حضرت حسین کے پاس کوفہ سے، ابھی میں نے بتایا کہ عراق میں جو کوفہ کا شہر ہے وہاں کے لوگ بھی یزید کی حکومت سے بہت پریشان تھے، انہوں نے حضرت حسین کو لیٹرز بھیجے۔ اس ٹائم لیٹرز بھیجتے تھے، ای میل تو تھا نہیں، ورنہ ای میل ہوتی تو آسانی ہو جاتی، لیکن حضرت حسین کو کیا کرتے تھے، لیٹرز بھیجتے۔ کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس آئے، اس میں کیا لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ کوفہ کے مسلمان حضرت حسین آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو لیڈر بنائیں گے اور یزید کو ہم لیڈر تسلیم نہیں کریں گے، آپ آئیں اور آپ کو ہم لیڈر بنائیں گے، چونکہ آپ اسی طریقے سے لیڈ کریں گے امت کو جس طریقے سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن اور معاویہ نے کیا رضی اللہ عنہ اجمعین، اور جس طریقے سے رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ یزید تو نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ صحابی ہیں، آپ زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر آف مسلمس، آپ آگے آئیں اور ہم مظلوموں کو بچائیں، ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو جب کئی سارے لیٹرز حضرت حسین کے پاس کوفہ سے پہنچے تو حضرت حسین تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ظلم کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اس وقت وہ مکہ المکرمہ میں تھے، انہوں نے کیا کیا، ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ لیٹر جو ہے جھوٹ موٹ کے کسی نے بھیج دی، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوفہ والوں نے نہیں بھیجا، کسی اور نے بھیجا ہے انہیں پھنسانے کے لیے۔ تو ان لیٹرز کو ویریفائی کرنے کے لیے حضرت حسین نے اپنے کزن بھائی کو، جن کا نام تھا مسلم بن عقیل، کیا نام تھا، کیا نام تھا، یہ بھی اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت حسین کے کزن بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں ہے، حضرت حسین کے کمپینینز میں سے، انہوں نے کوفہ بھیجا کہ آپ پہلے جائیں اور کوفہ میں جا کے ویریفائی کریں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو میرے پاس لیٹرز آ رہے ہیں، کیا یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، کیا یہ میرا ساتھ دیں گے، کیا یہ سپورٹ کریں گے، یہ جو مجھے بار بار بلا رہے ہیں کوفہ، کیا سپورٹ کریں گے یا نہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ، کوفہ۔ کوفہ میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں پہ صحیح معنی میں جن لوگوں نے لیٹرز بھیجے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ آپ حضرت حسین کو بلائیں، ہم سب تیار ہیں لڑنے کے لیے، اور ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے کتنی ہو جاتی، 18,000، یعنی کوفہ کے سٹی سے 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کو کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیٹرز بھیجیں، آپ حضرت حسین کو بلائیں اور ہم ظلم کے خلاف لڑیں گے، اور حضرت حسین ڈیزرو کرتے ہیں ٹو بی دا لیڈر، ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے مکہ میں حضرت حسن کو بھیج دیا پیغام کہ بھئی ہاں یہاں تو سارے تیار ہیں، 18,000 کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ اب حضرت حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ، جن میں ان کے بچے، ان کی وائفز، ان کے کزنز اور ان کے بہت سے ماننے والوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں مکہ المکرمہ سے۔ نیچے واپس وہ میپ والے میں چلے جائیں، سیکنڈ، ہاں ایک اور بس۔ تو یہاں مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں کوفہ کی طرف، کوفہ ادھر ہے کوفہ، یہ کربلا ہے، تو یہاں سے وہ روانہ ہو جاتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، واپس اس پیج میں آ جائیے، یہاں پہ یزید کو خبر مل جاتی ہے کہ بھئی یہ مسلم بن عقیل نامی ایک شخص کوفہ میں آیا ہوا ہے اور یہ حضرت حسین کے لیے جو ہے لوگوں کو ابھار رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو کوفہ کا جو اس وقت حاکم تھا، گورنر، ہر علاقے کا، اسٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے، تو کوفہ کا جو گورنر تھا وہ جو ہے سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ مسلم بن عقیل کو تھوڑی بہت مدد کر دے رہا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ یہ ظالم بادشاہ یزید ختم ہو، اس کی حکومت۔ تو جب یزید کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوفہ کا جو فی الحال ابھی کرنٹ گورنر ہے یہ کچھ کر نہیں رہا ہے، 18,000 لوگ جمع ہو گئے ہیں میرے خلاف، تو اس نے کیا کیا کہ اس گورنر کو ہٹا کر ایک نیا گورنر بنا دیا جس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد یہ بہت ہی نالائق شخص تھا، اسی نے حضرت حسین کو قتل کر پایا، یہ بن جاتا ہے کوفہ کا نیا گورنر۔ اور جب یہ بن جاتا ہے تو یزید کو خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ان کے مسلمانوں کے ماننے والوں پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، فوج کو لے کر پہنچتا، بھیڑ پر حملہ کرتا، اریسٹ کرنا شروع کرتا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتا۔ اب کوفہ والوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ سب حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑتے رہے۔ جہاں 18,000 تعداد تھی کم ہو کر صرف 500 ہو گئے،
صرف 500. کیوں؟ ان کے اندر دنیا کی محبت آ گئی تھی، موت کا ڈر آ گیا تھا، وہ حکومت سے ڈر رہے تھے اور دنیا کی محبت کی مرنا پسند نہیں تھا، تکلیف پسند نہیں تھا. تو اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے؟ مسلم بن عقیل کو چھوڑنا شروع کیا. یہ آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، حضرت حسین راستے میں اور تم چھوڑ کر جا رہے ہو. کم ہوتے ہوتے 500 ہو گئے، پھر 500 پر اس طرح کی ظلم و زیادتی ہوئی کہ کم ہوتے ہوتے ان کے ساتھ صرف 30 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ 30. پھر ان پر اتنی ظلم و زیادتی ہوئی کہ یہ تنہا رہ گئے، اکیلے، اور کوفہ کی گلیوں میں یہ اکیلے گھومتے رہے، آواز لگاتے رہے، اللہ کا واسطہ دیتے رہے کہ کیا کر رہے ہو، رسول اللہ کی محنتوں کی اور ان کی قربانیوں کی تو لاج رکھو. نواسے رسول راستے میں وہ آ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ کے نہج پر حکومت قائم ہو، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی. تو کوفیوں نے جنہوں نے لیٹرز بھیجے تھے ان سب نے دھوکہ دے دیا، ان سب نے دھوکہ دے دیا. حالانکہ بہت وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے قتل کر دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے. تو حضرت حسین کے اصل قاتل اگر کوئی ہیں تو یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ دغا بازی کی، غداری کی، اور اس سے پہلے حضرت علی کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی تھی. تو بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کو اس عبید اللہ بن زیاد جو نالائق گورنر تھا اریسٹ کر لیا. اریسٹ کر کے حضرت مسلم بن عقیل ایسے تھے کبھی بھی باطل کے سامنے جھکتے نہیں تھے. انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا اکیلے. پوری فوج نے ان کو گھیر لیا ایک گھر کے باہر. یہ گھر کے اندر پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بند رکھا چونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں ساتھ میں ان کے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ گھر میں آگ لگا دی تاکہ آگ کی وجہ سے دم گھٹے اور یہ باہر آئے. پھر ایسا ہی ہوا، حضرت مسلم بن عقیل گھر کے باہر آتے ہیں تلوار کو ہاتھ میں لے کر اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے پوری فوج تھی، اکیلے تھے، کیسے لڑتے. تو ان سے تلوار بھی چھین لی گئی. پھر انہیں جو ہے پورے کوفہ میں ذلیل کر کے گھمایا گیا، یہاں تک کہ جو کوفہ کا گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد، اس کے محل میں لایا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور انہیں سزا دی گئی کہ انہیں محل کی چھت پر چڑھایا جائے. محل کی چھت پر چڑھا کر ان کی گردن کو الگ کر دیا گیا اور ان کے سر کو اور ان کی باڈی کو محل کے اوپر سے پھینک دیا گیا. یہ کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے اذکرکم فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے لیے نصیحت کر کے جا رہا ہوں. لیکن اس عبید اللہ بن زیاد جو نام کا مسلمان تھا لیکن رسول اللہ کے دین کی اسے پرواہ نہیں تھی، اسے یزید کو خوش کرنا تھا، وقت کی گورنمنٹ کو خوش کرنا تھا. اس نے کیا کیا؟ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. شہید ہونے سے پہلے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو پیغام بھیج دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ یہاں نہ آئے، یہاں آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا. نیکسٹ پیج. ہاں نیچے چلے جائیں. اچھا ایک منٹ اوپر تھوڑا سا تو میں نے بتایا کہ حضرت حسین تو آدھے راستے تک پہنچ چکے تھے. ان کے پاس آدھے راستے میں یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن انہیں ڈاؤٹ ہوا کہ بھائی 18,000 لوگوں نے لیٹرز بھیجے اور مسلم بن عقیل نے تو ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیے. اب آپ آ کے اچانک بتا رہے ہیں کہ سب کچھ بدل گیا، تو انہیں تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے. تو مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی کئی سارے تھے جو کہ حضرت حسین کے قافلے میں تھے، ان کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل کو شہید کر بھی دیا گیا ہے پھر بھی ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. میرے والد کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے. تو حضرت حسین تیار ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے چلیں. یہاں تک کہ آگے آ کے کربلا تک پہنچ گئے. اب کربلا انہیں پہنچنا تھا کوفہ، کربلا تک پہنچ گئے. اب کربلا میں عبید اللہ بن زیاد کی جو فوج تھی، جو گورنر تھا یہاں کا عبید اللہ بن زیاد، اس نے اپنی فوج کو بھیجا اور کربلا کے میدان کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت اور بعض ماننے والے جن کی تعداد صرف 72 تھی. کتنی تھی؟ 72 یا 62 72 کے درمیان، مختلف نریشنز کے حساب سے آپ 72 رکھیں، زیادہ یہ فیمس قول ہے. تو 72 لوگ تھے ان کے پاس. اب چاروں طرف سے انہیں گھیر دیا گیا اور یہاں پہنچ کر یقین ہو گیا کہ وہ 18,000 جو ہمارے ساتھ تھے سب نے دھوکہ دیا ہے، اور مسلم بن عقیل جو ان کے بہت چہیتے بھائی تھے، کزن تھے حضرت حسین کے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا. اب آگے یہاں پہنچ کر اب معاملہ آتا ہے کربلا کا. کربلا میں پہنچنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر نے، ان کی آرمی نے انہیں گھیر لیا. اب حضرت حسین نے بطور اسٹریٹجی کے 3 آپشنز ان کے سامنے رکھے. وہ بھی سمجھ گئے اب تو نہیں جیت سکتا میں،
میری تعداد صرف 72 ہے، 72 ہے، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی فوج ہے، تو اس وقت ٹکرانا اور اس وقت قتال کرنا شاید یہ حکمت کے خلاف ہو، اسٹریٹجی کے خلاف ہو۔ تو حضرت حسین نے یزید کی فوج کو اور عبید اللہ بن زیاد کی فوج کو 3 آپشنز دیے۔ کتنے آپشنز دیے؟ 3 آپشنز دیے۔ سب سے پہلا آپشن یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے مکہ واپس جانے دو، میں مکہ سے آیا تھا، میں واپس چلا جا رہا ہوں۔ پہلا آپشن کیا ہے؟ مکہ واپس جانے دو۔ دوسرا آپشن یہ ہے یا تو مجھے یزید کے پاس لے کے چلو، میں اس سے بات کروں گا۔ یعنی کوفہ میں تو عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا نا، یزید تو دوسرے بہت دور علاقے میں وہ بیٹھا تھا بادشاہ اپنے تخت پر۔ تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو اصل معاملہ میرا اور یزید کا ہے، تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، ہم وہاں جا کے اس سے بات کریں گے، جو کرنا ہے یہ کرو۔ دوسرا آپشن۔ تیسرا آپشن یہ ہے یا یہ کہ مجھے تم اسلام کے مسلمانوں اسلامی کنٹریز کے سرحد پہ بارڈرز پہ بھیج دو، وہاں جا کے میں کفار کے ساتھ نان مسلمس کے ساتھ جو ہم سے جہاد کر رہے ہیں ہم بھی ان سے جہاد کریں گے اور وہیں پہ پوری زندگی گزار دیں گے۔ 3 آپشنز دیے، کون کون سے ریپیٹ کیجئے۔ سب سے پہلا آپشن مکہ بھیجنا، پیچھے دوسرا آپشن ہاں یزید کے پاس بھیجو، لے کے چلو مجھے، میں خود اس سے بات کروں گا، تم سے کیوں بات کروں؟ یعنی اس کی کیا حیثیت ہے عبید اللہ بن زیاد کی؟ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، بس ایک گورنر ہے وہ۔ اس سے کہا کہ تم سے بات نہیں کروں گا، یزید سے کروں گا، اس کے پاس لے جاؤ۔ تیسرا آپشن کیا دیا کہ مجھے بارڈرز میں بھیج دو، بارڈرز کے پاس بھیج دو، پھر میں اپنے انٹرنل ایشوز میں پڑھوں گا ہی نہیں، اب ایکسٹرنل ایشوز کو میں دیکھوں گا اور جو ہے کفار کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، 3 میں سے ایک آپشن پر بھی راضی نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کربلا سے ہمارے ساتھ کوفہ چلیے اور عبید اللہ بن زیاد کے سامنے سر جھکائیے، اس کے سامنے سرنڈر ہوئیے۔ وہ کہہ رہے ہیں عبید اللہ بن زیاد کون ہے، میں اس کے سامنے کیوں جاؤں، میرا معاملہ یزید کے ساتھ ہے، تم اس کے پاس لے کے چلو، اس سے بات کروں گا۔ عبید اللہ بن زیاد کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے سامنے جا کے سرنڈر ہو جاؤں؟ اور اس وقت حضرت حسین اگر سرنڈر ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے یہ پیغام جاتا کہ باطل کے سامنے سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ لیکن حضرت حسین حق پر کھڑے رہنے والے تھے۔ حضرت حسین وہ تھے جو کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، تو حضرت حسین بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 آپشنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایکسیپٹیبل ہے تو کرو، میں کبھی بھی عبید اللہ بن زیاد کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ پوچھے گا کیا تم نے ظالم کو سپورٹ کیا، باطل کو سپورٹ کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جھک جاؤں۔ تو اب کیا اللہ کے نبی روتے ہوئے گھر سے گھبراتے ہوئے باہر آئے۔ تو اس طریقے سے حضرت حسین اور ان کے ساتھ جو 72 افراد تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، اور سب کا تعلق اہل البیت سے یا حضرت حسین کے ماننے والوں میں سے تھا۔ نہیں، یہ جو ہے یزید کی امی نے ایسا کہا تھا، اس کی کوئی دلیل ایویڈنس نہیں ہے۔ تو جو اوتھینٹک چیزیں میں بس وہ بتا رہا ہوں، یزید، کربلا، اس کے متعلق بہت سے ایسے واقعات لوگوں میں عام ہیں جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے، لوگوں نے ایسے ہی اپنی طرف سے بنا کے مشہور کر دیا۔ تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے میلہ لگانے کی۔ تو اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور شہید ہو کر انہیں وہ مقام حاصل ہو گیا جس کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ نیکسٹ۔ اچھا یہ بتائیے کربلا کا پورا واقعہ مختصراً بریفلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ کیا لیسنز ملے آپ کو، کیا لگتا ہے کیا سیکھتے ہیں ہم اس واقعے سے؟ ادھر دیکھے بغیر بتائیے۔ ہاں، کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں، کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے، حق کے سامنے ہمیشہ جھکنا ہے، اللہ کے سامنے ہمیشہ جھکنا ہے، کبھی بھی ایسی طاقت کے سامنے نہیں جھکنا ہے جو فالس ہوڈ پر ہو، جو باطل پر ہو۔
ہمیشہ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. جس طریقے سے حضرت حسین اسٹیڈفاسٹ رہے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے ریلیجن پر، اپنے نانا کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اور اسی طریقے سے جو کریج انہوں نے دکھایا، جو ہمت اور حوصلہ انہوں نے دکھایا. ہر ایک کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے، جو کھڑا ہوتا اسے قتل کیا جاتا. ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے. اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ظلم کے سامنے دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے. اسی طریقے سے سیکریفائس اینڈ سیلف لیسنس، سیکریفائس کس طرح انہوں نے قربانی دی، اپنے آپ کو ہی کٹوا دیا، اپنے اہل بیت، اپنے بچوں، گھر والوں سب کو کٹوا دیا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے. اور اپنی فکر نہیں کی، وہ نہیں دیکھا کہ بھئی ہمارے بچے بڑے ہونے گے، ابھی تو چھوٹے ہیں، یا ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. نہیں، ہم سب اسلام کے لیے قربان ہیں، ہم سب اللہ کے نبی کے دین پر قربان ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے حضرت حسین نے دی. اسی طریقے سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اور ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے اپنے پرنسپلز، اپنے عقائد، اپنے بلیفز، اپنے دین، رسول اللہ کی تعلیمات پر جمے رہنا کہ کیسا بھی سچویشن آ جائے. ایسا نہیں کہ ایک سچویشن آئے تو وہاں پہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، دوسرے سچویشن میں اسلام کے عمل کو چھوڑ دیا. یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، منافقوں کا طریقہ ہے، اہل بیت کا یہ طریقہ نہیں. حضرت حسین جیسی بھی حالت آئی، جیسے بھی سرکمسٹانسز تھے، اس میں وہ ہمیشہ اپنے پرنسپلز پر قائم رہے، اپنے بلیفز پر، اپنے اصولوں پر، اپنے دین پر قائم رہے. اسی طریقے سے صبر کرنا، پیشنس. ایک انسان پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اب آپ بتائیں حضرت حسین پہ کتنا بڑا ظلم ہوا، حضرت حسین کے گھر والوں پر کتنا ظلم ہوا، ہمارے اوپر کتنا ہی ظلم ہوتا ہے. ہاں، ہم رونے لگتے ہیں اگر گھر والے آئس کریم نہیں دے رہے تو اگر نہیں دے رہے تو صبر کرنا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ابھی سے سیکھنا ہے. حضرت حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، ہم کیا چھوٹی موٹی چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. صبر، پیشنس. اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ خوش رہنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے فلاں دوست کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. نہیں، اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو اللہ نے دیا ہے، میرے پاس نہیں ہے تو اللہ نے نہیں دیا ہے. وہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے. میں اس پہ صبر کروں گا، مجھے وہی درجہ ملے گا جو اسے ملے گا شکر کرنے پر. تو پیشنس، صبر ہونا چاہیے کہ زندگی میں جتنی مصیبت آ جائے، اصل زندگی ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے. ہو سکتا ہے اس دنیا میں راحت نہ ملے، جیسے حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا، یہ کوئی ہیپی اینڈنگ تو نہیں تھی اس دنیا کے اعتبار سے، لیکن حقیقی زندگی پہ اگر نظر رکھیں ہم تو حقیقی کامیابی، اصل سکسیس اگر کسی کو ملائے تو وہ حضرت حسین ہی تھے، کیونکہ انہیں شہادت کا درجہ ملا. اور جو جنت کی عیش و عشرت اور نعمتوں میں وہ رہیں گے، وہ تو یہ حضرات کبھی اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ پتہ نہیں ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. تو پیشنس، صبر کرنا، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. دوسری چیز، یونٹی اینڈ اوائڈنگ ڈویژن. اسلام میں یونٹی کی بڑی حیثیت ہے کہ یہ جو ڈویژنس کریٹ ہو گیا یزید کی وجہ سے اور اس کی حکومت کی وجہ سے، کہ اس نے اپنی پاور کے لیے بعض مسلمانوں کو اپنی طرف کر لیا اور بعض مسلمان الگ ہو گئے. اسی طریقے سے جن مسلمانوں نے یونٹی کا دعویٰ کیا تھا اور سپورٹ کا دعویٰ کیا تھا حضرت حسین سے، وہ سب کے سب ہٹ گئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یونٹی کی کیا حیثیت ہے، کہ مسلمانوں کو یونائٹڈ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، ایک دوسرے کو ایسا نہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں گندا عمل کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. نہیں، مسلمان ہے اسے قریب کرو. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. تمام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، اور دنیاوی چیزوں کی خاطر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں، پاور کی خاطر، حکومت کی خاطر لڑنا جھگڑنا نہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز، آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت پہ قائم رہنا. حضرت حسین کیوں اٹھے یزید کے خلاف؟ چونکہ یزید ایسا کام کر رہا تھا جو رسول اللہ کی سنت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی سنت اور ان کے طریقے کے خلاف تھی. تو انہیں
دین کو اسلام کو بدعت سے, ابھی بدعت کیا ہے بتائیں گے, دین کو اور دین اسلام کی ٹیچنگز کو محفوظ رکھنا تھا, اسے پریزرو کرنا تھا, اسے بچا کے رکھنا تھا. اس لیے وہ سنت کو قائم کرنے کے لیے اور بری چیزوں کے خلاف کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر وقت اپنی زندگی میں سنت کو قائم کرنا ہے اور کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی کربلا کے بہت سارے لیسنز ہیں, آپ جتنے زیادہ ڈیپلی واقعے کو پڑھیں گے آپ کو نئے نئے لیسنز آپ کے سامنے آتے رہیں گے. تو آخری لفظ یہ ہے کہ ہمیں بدعت سے بچنا ہے. نیکسٹ پیج. بدعت کسے کہتے ہیں, کس کو معلوم ہے؟ بدعت کہتے ہیں انوویشن, یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, ایک انسان بعد میں آ کر ایک نیا کام شروع کر دے اور اسے اسلام کا حصہ بنا دے, یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. یعنی بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا, صحابہ نے بھی نہیں کیا, لیکن بعد کے لوگ اس چیز کو دین بنا کر کر رہے ہیں, ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں, یا دین کا حصہ بنا دیا. وہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, وکلو ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ تو بدعت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. بدعت یہ ہے کہ دین میں ہم کوئی ایسا نیا کام کرنے لگ جائے جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین میں ہم کوئی ایسا کام کرنے لگ جائیں, ایسی چیز ایجاد کر دیں جو دین کا حصہ نہیں ہے, اسے بدعت کہتے ہیں. آگے چلیے. اچھا, اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ وی لو حضرت حسین. لیکن حضرت حسین کیوں اٹھے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ چونکہ بدعت کو ختم کرنا تھا اور سنت کو نافذ کرنا تھا. سنت کو نافذ کرنا تھا اور بدعت کو ختم کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ بعض ایسے ہیں جو حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, لیکن خود بدعت میں انوالوڈ ہیں. آپ نے محرم میں کئی لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہوگا, دیکھا ہے؟ ماتم حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے. حالانکہ وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کے کہ بھائی حضرت حسین کو آج شہید کیا گیا تو ہم غم منا رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. لیکن کیا صحابہ نے یہ کیا تھا؟ کیا کسی کے انتقال پہ رسول اللہ نے ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ نے کسی کے انتقال پر ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے کسی کے, حضرت حسین کے انتقال کے بعد دیگر صحابہ نے ماتم کیا؟ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو بعد کے لوگ ماتم کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر اور اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں, یہ ایک کیا ہے؟ بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے, جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اور ماتم کے تعلق تو صاف صاف اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے, حدیث ہے بخاری کی, کہ جو بھی اپنے گالوں کو, اپنے چہرے کو مارے, اپنے جسم کو تکلیف پہنچائے, اپنے کپڑے کو پھاڑے, اور جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے نوحہ خوانی کرتے, چیختے چلاتے, اپنے آپ کو مارتے, جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے جو مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اب چاہے وہ جتنا دعویٰ کرے کہ ہم حضرت حسین کو ماننے والے ہیں, حضرت علی کو ماننے والے, نہیں. حضرت علی اور حضرت حسین کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین میں بدعت اور انوویشنز کو بنا لیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف اسٹائل کو ویسا کر لیں جس طریقے سے حضرت حسین کی تھی, جس طریقے سے حضرت علی کی تھی. تو حضرت علی اور حضرت حسین کی تعلیمات میں سے ماتم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ محرم میں دیکھتے ہیں جھنڈے لے جاتے ہیں لوگ, دیکھا ہے؟ کتوں نے دیکھا ہے؟ جلوس نکالتے ہیں, تعزیہ نکالتے ہیں, دیکھا ہے؟ الگ الگ ماڈلز بنا کر, اسٹرکچرز بنا کر لے جاتے ہیں, دیکھا ہے؟ یہ سب بدعت ہے, یہ سب انوویشن ہے. چونکہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں, نہ اللہ نے اس کا حکم دیا, نہ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا, نہ صحابہ نے ایسا کیا. اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے. تو آپ کے علاقے سے, محلے سے اگر ماتم کرنے والے گزر رہے ہوں, جلوس نکل رہا ہو, تو آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ گناہ کا کام ہے, بدعت کا کام ہے, اور گناہ کے کاموں میں ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے. محرم میں کیا کرنا ہے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا, روزہ رکھنا ہے کثرت سے, بس. اس کے علاوہ کوئی الگ عمل رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ماتم کرنا, جلوس نکالنا, جھنڈے لے کر جانا, ڈھول بجانا, جو کہ بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے. لاسٹ پیج. لو آل دا صحابہ.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ صحابہ کون ہیں، پھر صحابہ میں اہل بیت ہے، اہل بیت بھی صحابہ میں سے تھے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم اہل البیت سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. جس طریقے سے اہل البیت سے محبت کرتے ہیں اس طریقے سے تمام صحابہ سے. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جھوٹا کلیم ہے، وہ کلیم کرتے ہیں لیکن بعض صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب جو خلیفہ راشد تھے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان کو، حضرت عائشہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں کرنے والے. کیوں؟ چونکہ صحابہ سے محبت کرنا یہ اسلام کے بیسک اور فنڈامنٹل ٹیچنگز میں سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اور تمام صحابہ میں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے. تو جس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، حضرت معاویہ اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب شامل ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ ریوائل مائی کمپینینز، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. اب صحابہ میں اہل البیت بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں. ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ان پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی وہ صحابہ میں داخل ہے. لہٰذا کسی بھی صحابی کو گالی دینا علیاذ باللہ یا ان کے بارے میں بری نیت رکھنا یا یہ سمجھنا کہ وہ اچھے نہیں تھے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے اس حدیث کی روشنی میں. چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے اعمال تک تم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. ان کی اتنی قربانیاں ہے کہ وہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دو تب بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. چلیں تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ تقریباً ساری چیزیں کور کر لی. اب آج کے ورکشاپ کا کنکلوژن ہے، بہت زیادہ وقت لے لیا، معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے، تو اس کو ہم مختصراً جان لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہم نے محرم کی امپورٹنس کو جانا، ٹھیک ہے. محرم اشہر حرم میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، لاسٹ پیج ہے. سب سے پہلی چیز محرم، امپورٹنس آف محرم، یہ سیکرڈ منتھس میں سے ہے. اور دوسری چیز، تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں جس میں مفتی صاحب نے دنیا کا عالمی مناظرہ جیتا جاوید اختر کے خلاف. مفتی شمائل ندوی صاحب مدد اللہ ان کے علم عمل میں ترقی عطا فرمائے. اب بات یہاں پر آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل کی ویڈیو میں ہم نے اس میں تفصیل سے بات کی ہے کہ وہ خطوط میں کیا لکھا ہوا تھا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، یہاں تک کہ بوری بھر گئی یا آدھی بوری بھر گئی، اتنے خطوط ہیں. تو طبری کی روایت کے مطابق کوفہ سے سینکڑوں خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. 3 نمائندہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سلیمان ابن سرد خزاعی اور ساتھیوں کا ایک خط تھا. اس میں لکھا تھا کہ زمین سرسبز ہے، باغات پھلدار ہیں اور لشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ جلد تشریف لائیں. مقصد ان کا کیا تھا یہ تو وہی جان ہے. بھی آپ باغ سرسبز ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، فلاں فلاں، اس کا جھانسا کیوں دے رہے ہو؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ بھی بیت المال میں یہ ہمارا جو ٹیکس ہے یا ہمارا جو عشر ہے جاتا ہے، بیت المال میں جاتا ہے اور وہ پھر عیاشی میں لگ جاتا ہے. جیسے کہ آج کے دور میں یہ تو عام بات ہے نا، پوری دنیا میں عوام کا ٹیکس کا پیسہ عیاشیوں میں لگاتے ہیں ادارے والے. چلو، مسیب ابن نجبہ، حبیب ابن مظاہر اور دیگر سرداروں کا خط تھا. کچھ سردار بھی تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے. اس میں شکوہ تھا کہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کوفہ کا والی ہے، کمزور حکمران ہے اور جلد آنے کی صورت میں لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، جلد نہ آنے کی صورت میں، جلد آنے کی صورت میں. اچھا، اس میں شمس ابن ربعی، حجار ابن ابجر اور دیگر کا خط یہ کہ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ ہزاروں افراد بیعت کے لیے تیار ہیں اور امام کی آمد کا انتظار ہے. تو ان خطوط کے اصل عربی الفاظ کی نقل مختلف کتب میں موجود ہے، لیکن میں طویل اقتباسات کی نقل نہیں کر رہا یہاں پہ. تو یہ خلاصہ تھا. اب آتے ہیں
यही वो वजह थी जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का से या अपना मदीना से करबला ले जा रही है, कूफा ले जा रहे हैं कि लोग मुझे बुला रहे हैं और वहाँ पर इमाम या जो सरदार हैं उनकी शिकायत कर रहे हैं, मैं जाके ठीक करूँ। एक अच्छा काम था, जो फ़र्ज़ नहीं था, जो हक नहीं था, बाद में वो तब्दील हो गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का तारुफ थोड़ा सा हम बयान करते हैं। यहाँ पर जो मेन किरदार है वाक़या करबला में इमाम हुसैन की शहादत में, वो इस बंदे का है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इब्ने उबई या ज़ियाद इब्ने सुमैया, अमीर मुआविया के दौर का गवर्नर ज़ियाद का बेटा था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। जो ज़ियाद जो था वो हज़रत मुआविया ने उनको वो बनाया था, अमीर बनाया था। इसका नस्ली ताल्लुक बनु उमैया या अहले बैत से तो बिल्कुल नहीं है, ना बनु उमैया में से था ना अहले बैत से, बल्कि ज़्यादा एक मिसाल मुतनाज़ नस्ब रखता था जिसे अमीर मुआविया ने अपना भाई करार देकर अबू सुफियान की तरफ मंसूब किया, जो खुद एक तारीख़ी और फ़िक़ही तौर पर मुतनाज़ इक़दाम था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद बसरा और फिर कूफा की गवर्नरी संभाली। इसका अहले बैत से कोई खूनी नस्बी या निकाही रिश्ता बिल्कुल है ही नहीं। वो यजीद इब्न मुआविया का हुकूमती नुमाइंदा था जिसने कूफा में अहले बैत की तहरीक को कुचलने की ज़िम्मेदारी संभाली और मुस्लिम में वकील की शहादत और बाद अज़ामा के करबला की मनसूबा बंदी में मरकज़ी किरदार अदा किया। तो ये बात है, यहाँ पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तो कसूरवार नहीं है, उन्होंने तो इसके बाप को गवर्नर बनाया था, इसको किसने बनाया? अब कुछ जो गैर जानिबदाराना बात है मैं करना चाहता हूँ, वो अगली बात है, वो मैं करूँगा। इमाम हुसैन उनके सफ़ों में शामिल होने वाले कुछ लोग क्यों शामिल हुए? खड़े हुए थे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की सफ़ों में और यहाँ शामिल हुए। यजीदी लश्कर से निकल कर इमाम हुसैन का साथ देने वालों में सबसे मशहूर नाम हुर्र इब्न यजीद का है। वो इब्तदा में इब्न साद के लश्कर में था, कमांडर था जिसने इमाम हुसैन के काफ़िले का रास्ता रोका था। आशूरा की सुबह उसके दिल में शदीद बेचैनी पैदा हुई और रिवायात के मुताबिक उसने अपने साथी ज़ुबैर इब्न क़य्यिन या अपने बेटे से कहा कि वो ख़ुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा पाता है। वो अपने घोड़े दौड़ाता हुआ इमाम हुसैन उनकी तरफ आया, माफ़ी मांगी और कहा कि वो इनके ख़िलाफ़ लड़ने के बदले उनके साथ शहादत को तरजीह देते हैं। इमाम हुसैन ने इसे कबूल किया और हुर्र ने मैदान में इमाम की तरफ से पहले शुहदा में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा कुछ रिवायत में मज़ीद चंद इनफरादी अफराद का जिक्र मिलता है जो लश्कर से अलहदा होकर शामिल हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, लेकिन तारीख़ी तौर पर हुर्र इब्न यजीद का वाक़या तो मुस्तनद है। अच्छा, अगली बात यह है कि गैर जानिबदाराना तौर पर मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि यजीद का किरदार और हुक्म। देखें, मैं कोई यजीद का छोटा भाई नहीं हूं कि मैं उसकी तरफदारी करूंगा। वो फासिक फाजिर था, ये हमारा अकीदा है। और क्या बोले हम उसे, वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो चुका है, उसके साथ हो रहा है जो इंसाफ होना है और अल्लाह ताला इंसाफ करता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला हब्बा, अल्लाह एक ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। यजीद को या इब्न ज़ियाद, कसूरवार तो इब्न ज़ियाद है, इब्न ज़ियाद को छोड़ के अल्लाह ताला इमाम हुसैन पे जुल्म करेगा? नऊज़ुबिल्लाह। क्या सोचते हो आप लोग? जो झूठ आप बोलते हो उसमें हम शामिल नहीं हो सकते, ये याद रखना। तो रिवायत में ये मौक़िफ़ आम है कि यजीद ने बराह रास्त और वाज़ेह हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन को कत्ल किया जाए। शियों की किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, सुन्नी रिवायत में ज़्यादातर उलमा जैसे इब्न कसीर, इब्न तैमिया ये कहते हैं कि यजीद ने बैत लेने का हुक्म दिया कि इसको कहो कि भाई तुम हमारी बैत हो जाओ, इमाम हुसैन को बोलो, और इमाम हुसैन ने उनकी बैत नहीं की। ये बात असल। कत्ल का फैसला बुनियादी तौर पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का था, जिस पर बाद में यजीद ने ज़ाहिरी तौर पर अफसोस का इजहार किया। अगरचे सुन्नी उलमा के दरमियान भी यजीद की ज़िम्मेदारी की हद पर इख्तलाफ है और बाज़ इसे बराह रास्त ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वही गवर्नर वही था, यजीद बादशाह वही था, तो वही कसूरवार है। ये तो इंटरेक्ट बात होगी ना।
اسلام کے اندر روایت کے اندر انڈائریکٹ کا کوئی حکم نہیں ہے، ڈائریکٹ کی بات کرو۔ دوسرا نقطہ، حضرت معاویہ اور یزید کی ولی عہدی۔ شیعہ نقطہ نظر میں امیر معاویہ کا یزید کو ولی عہد بنانا ابتدائی سے ناجائز اور سازشی اقدام تھا، شیعہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ شیعہ۔ ہم بھی تو کچھ پڑھتے ہیں یار، صرف تم پڑھتے ہو، ہم بھی تو کچھ پڑھتے ہیں بھائی۔ مجلس شورا ہوا کرتی تھی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، امی عائشہ سے مشورہ کیا کہ یزید کو میں ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، میرے اوپر شورا کی طرف سے دباؤ ہے کہ آپ مر رہے ہیں، آپ یہاں پر ولی عہد چھوڑیں جو پیچھے سلطنت کو سنبھالیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل بیت کا خیال کرنا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ سب سے مشورہ کر کے تو شورا، مجلس شورا کے مشورے سے یزید کو ولی عہد بنایا گیا ہے۔ کدھر ہو آپ یار؟ وہ فاسق فاجر تھا، وہ نماز چھوڑتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، یا کچھ بھی تھا، لکھا ہوا ہے تاریخی کتابوں میں اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ سنی روایت میں اس پر بھی علماء کے درمیان کچھ رائے ہیں، کچھ اسے سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں، کچھ اس پر تنقید کرتے ہیں، لیکن عمومی سنی موقف امیر معاویہ کو صحابی اور قابل احترام سمجھتے ہیں۔ ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم کچھ اور بول ہی نہیں سکتے۔ تیسرا نقطہ یہاں پر کہ کوفہ کے لوگوں کا کردار۔ دونوں طرف تاریخی طور پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیج کر بلایا اور پھر وفا نہ کی۔ تو یہ تو کل کی ویڈیو میں آ گیا نا کہ عمر بن سعد نے امام حسین سے فرمایا کہ آپ کو خطوط لکھنے والے یہ کھڑے ہیں سارے، پوچھو یہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ اور وجہ یہی تھی کہ یہ جو کھڑے تھے نا، جنہوں نے خطوط لکھے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمارے خطوط کا پتہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا ہماری گردن اڑائے گا، اس کو یزید کو پتہ چل گیا وہ ہماری گردن اڑائے گا۔ اس لیے وہ چپ کھڑے تھے اور لڑ گئے امام حسین کہ اس کو روکو، یہ نہ جائے، ہماری گردنیں جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔